الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں اور بڑی عمر میں بات کرے گا اور خاص بندوں میں سے ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور وہ لوگوں سے جھولے میں کلام کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 شانیں یہاں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، بات کرنے کی عمر سے پہلے ہی کلام کریں گے، چنانچہ سورہ مریم آیت 29 تب 33 میں آپ علیہ السلام کا کلام مذکور ہے۔ نمبر 2، پکی عمر میں لوگوں سے کلام فرمائیں گے، اور وہ یوں کہ آسمان سے اترنے کے بعد آپ علیہ السلام لوگوں سے کلام فرمائیں گے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین کی طرف اتریں گے، جیسا کہ احادیث میں وارد ہوا ہے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ لہذا جیسے آپ علیہ السلام کا بچپن میں کلام کرنا معجزہ ہے، ایسے ہی پکی عمر میں اس طرح کلام کرنا معجزہ ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں میں سے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات۔ مجموعی طور پر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 45 اور 46 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت سی صفات بیان ہوئیں۔ نمبر 1، کلمۃ اللہ ہونا۔ نمبر 2، مسیح ہونا۔ نمبر 3، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا ہونا۔ نمبر 4، بغیر باپ کے پیدا ہونا۔ نمبر 5، دنیا میں عزت والا ہونا کہ قرآن کے ذریعے سارے عالم میں ان کے نام کی دھوم مچا دی گئی۔ آخرت میں خصوصی عزت والا ہونا بہت سے طریقوں سے ہوگا، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ قیامت میں انہی کے ذریعے مخلوق کو نبی پاک علیہ السلام تک رہنمائی ملے گی۔ نمبر 6، بارگاہ الہی عز و جل میں بہت زیادہ قرب و منزلت رکھنے والا ہونا وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ پیغمبروں علیہ السلام کی نعت خوانی سنت الہیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ ترجمہ، مریم نے عرض کیا، اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ یوں ہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے، ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ انا یکون لی ولد، میرے ہاں بچہ کہاں سے ہوگا؟ جب فرشتوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیٹے کی بشارت دی تو انہوں نے حیرت سے عرض کیا، یا اللہ عز و جل، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور دستور یہ ہے کہ بچہ عورت و مرد کے ملاپ سے ہوتا ہے، تو مجھے بچہ کس طرح عطا ہوگا؟ نکاح سے یا یوں ہی بغیر مرد کے؟ جواب ملا کہ اسی حالت میں، یعنی تم کنواری ہی رہو گی اور فرزند پیدا ہو جائے گا، کیونکہ اللہ عز و جل بڑی قدرت والا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے، ہو جا، تو وہ کام فوراً ہو جاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ، اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل سکھائے گا، اور وہ عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔
کہ میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں، وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اور دلیل کے طور پر اس زمانے کے حالات کے موافق بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے نبی تھے۔ یہی بات موجودہ بائبل میں بھی موجود ہے۔ آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 5 معجزات کا بیان ہے۔ نمبر 1، مٹی سے پرندے کی صورت بنا کر پھونک مارنا اور اس سے حقیقی پرندہ بن جانا۔ نمبر 2، پیدائشی اندھوں کو آنکھوں کا نور عطا فرما دینا۔ نمبر 3، کوڑ کے مریضوں کو شفا یاب کر دینا۔ نمبر 4، مردوں کو زندہ کر دینا۔ نمبر 5، غیب کی خبریں دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کی تفصیل۔ نمبر 1، پرندے پیدا کرنا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا دعویٰ کیا اور معجزات دکھائے تو لوگوں نے درخواست کی کہ آپ علیہ السلام ایک چمگادڑ پیدا کریں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی اور پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت عجیب ہے اور قدرت پر دلالت کرنے میں دوسروں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ وہ بغیر پروں کے اڑتی ہے اور دانت رکھتی ہے اور ہنستی ہے، اور اس کی مادہ کے چھاتی ہوتی ہے اور وہ بچہ جنتی ہے، حالانکہ اڑنے والے جانوروں میں یہ باتیں نہیں ہوتی۔ نمبر 2، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مریض کو بھی شفا دیتے جس کا برس بدن میں پھیل گیا ہو اور اطباء اس کے علاج سے عاجز ہوں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا علم انتہائی عروج پر تھا اور طب کے ماہرین علاج کے معاملے میں انتہائی مہارت رکھتے تھے، اس لیے ان کو اسی قسم کے معجزے دکھائے گئے تاکہ معلوم ہو کہ طب کے طریقے سے جس کا علاج ممکن نہیں ہے اس کو تندرست کر دینا یقیناً معجزہ اور نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اکثر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دن میں 50 ہزار مریضوں کا اجتماع ہو جاتا تھا۔ ان میں جو چل سکتا تھا وہ حاضر خدمت ہوتا، اور جسے چلنے کی طاقت نہ ہوتی اس کے پاس خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جاتے اور دعا فرما کر اس کو تندرست کرتے اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی شرط کر لیتے۔ نمبر 3، مردوں کو زندہ کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 شخصوں کو زندہ کیا۔ ایک عازر جس کو آپ علیہ السلام کے ساتھ مخلصانہ محبت تھی، جب اس کی حالت نازک ہوئی تو اس کی بہن نے آپ علیہ السلام کو اطلاع دی، مگر وہ آپ سے 3 روز کی مسافت کے فاصلے پر تھا۔ جب آپ علیہ السلام 3 روز میں وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اس کے انتقال کو 3 روز ہو چکے ہیں۔ آپ نے اس کی بہن سے فرمایا ہمیں اس کی قبر پر لے چل۔ وہ لے گئی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی جس سے عازر حکم الہی سے زندہ ہو کر قبر سے باہر آ گیا اور مدت تک زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد ہوئی۔ دوسرا ایک بڑھیا کا لڑکا تھا جس کا جنازہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جا رہا تھا۔ آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر جنازہ اٹھانے والوں کے کندھوں سے اتر پڑا اور کپڑے پہنے اور گھر آ گیا، پھر زندہ رہا اور اس کے ہاں اولاد بھی ہوئی۔ تیسری ایک لڑکی تھی جو شام کے وقت مری اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اس کو زندہ کیا۔ چوتھے سام بن نوح تھے جن کی وفات کو ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ لوگوں نے خواہش کی کہ آپ ان کو زندہ کریں، چنانچہ آپ علیہ السلام ان کی نشاندہی سے قبر پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ سام نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے عجب روح اللہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات سن۔ یہ سنتے ہی وہ مرعوب اور خوف زدہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہیں گمان ہوا کہ قیامت قائم ہو گئی۔ اس کی دہشت سے ان کے سر کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ دوبارہ انہیں سکرات موت کی تکلیف نہ ہو، اس کے بغیر انہیں واپس کیا جائے۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسے زندہ فرماتے اسے بِإِذْنِ اللہ یعنی اللہ کے حکم سے فرماتے۔ اس فرمان میں عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت یعنی خدا ہونے کے قائل تھے۔ نمبر 4، غیب کی خبریں دینا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بیماروں کو اچھا کیا اور مردوں کو زندہ کیا تو بعض لوگوں نے کہا یہ تو جادو ہے اور کوئی معجزہ دکھائیے۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو اور جو جمع کر رکھتے ہو میں اس کی تمہیں خبر دیتا ہوں. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر یہ معجزہ بھی ظاہر ہوا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آدمی کو بتا دیتے تھے جو وہ کل کھا چکا اور جو آج کھائے گا اور جو اگلے وقت کے لیے تیار کر رکھا ہوتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بہت سے بچے جمع ہو جاتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بتاتے تھے کہ تمہارے گھر فلاں چیز تیار ہوئی ہے، تمہارے گھر والوں نے فلاں فلاں چیز کھائی ہے، فلاں چیز تمہارے لیے بچا کر رکھی ہے. بچے گھر جاتے اور گھر والوں سے وہ چیز مانگتے، گھر والے وہ چیز دیتے اور ان سے کہتے کہ تمہیں کس نے بتایا؟ بچے کہتے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے. تو لوگوں نے اپنے بچوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آنے سے روکا اور کہا کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہ بیٹھو، اور ایک مکان میں سب بچوں کو جمع کر دیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کو تلاش کرتے تشریف لائے تو لوگوں نے کہا وہ یہاں نہیں ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اس مکان میں کون ہے؟ انہوں نے کہا سور ہیں. فرمایا ایسا ہی ہوگا. اب جو دروازہ کھولا تو سب سور ہی سور تھے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 سے حاصل ہونے والا درس. اس آیت مبارکہ سے بہت سے عقائد و مسائل معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات عطا ہوئے. نمبر 2، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات عطا ہوتے ہیں. نمبر 3، بہت سے معجزات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار سے ظاہر ہوتے ہیں. یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء کا ان معجزات میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. نمبر 4، معجزات بہت سی قسموں کے ہو سکتے ہیں، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے کا بھی معجزہ ہوتا ہے. نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو اختیارات اور قدرتیں عطا فرماتا ہے. نمبر 6، محبوبان خدا لوگوں کی حاجت روائی پر قدرت رکھتے ہیں اور ان کی مشکل کشائی فرماتے ہیں. نمبر 7، محبوبان خدا عام عادت سے ہٹ کر مشکل کشائی کرتے ہیں. نمبر 8، محبوبان خدا کی قدرتیں عام مخلوق کی قدرتوں سے بڑھ کر اور بالا تر ہوتی ہیں. نمبر 9، محبوبان خدا شفا بھی بخشتے ہیں. نمبر 10، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دعائیں قبول فرماتا ہے. اسی لیے بطور خاص اولیاء کرام اور محبوبان خدا کی بارگاہ میں عرض کی جاتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں اور ہمارے لیے دعا کر دیں. نمبر 11، محبوبان خدا کے تمام اختیارات اللہ عز و جل کی عطا اور اجازت سے ہوتے ہیں. نمبر 12، محبوبان خدا کے اختیارات کا انکار کرنا سیدھا قرآن کا انکار کرنا ہے. نمبر 13، محبوبان خدا کے لیے قدرت و اختیار ماننا شرک نہیں، ورنہ معاذ اللہ قرآن پاک کی تعلیمات کو کیا کہیں گے. نمبر 14، شفا دینے، مشکلات دور کرنے وغیرہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا شرک نہیں. لہٰذا یہ کہنا جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشکل کشا اور دافع البلا ہیں، یا اللہ عز و جل کے پیارے اولاد دیتے ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، میں لا علاج بیماروں کو اچھا کرتا ہوں، میں غیبی خبریں دیتا ہوں، حالانکہ یہ تمام کام رب عز و جل کے ہیں. نمبر 15، محبوبان خدا غیب کی خبریں جانتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کو بھی جانتے تھے. نمبر 16، محبوبان خدا کے لیے علوم غیبیہ ماننا توحید کے منافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا انکار کرنا توحید کے منافی ہے. اس آیت میں جتنا غور کرتے جائیں اتنا زیادہ عقائد اہل سنت واضح ہوتے جائیں گے. صدق اللہ العظیم.